حديث نمبر 127 127 حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة الغنوية رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. حضرت قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم 2 روز پہلے ہی آپ کے بارے میں لکھ چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئی تھی اور وہ فجر کی نماز میں آ گئی تھی اور وہ مردوں کی صف میں پھر عورتوں کی صف میں، یہ سارا ہم سنائے تھے. اور انہوں نے کہا، وہ روایت کرتی ہیں، وہ حضرت قیلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا مسجد کے اندر القرفصاء بیٹھ کر. القرفصاء یہ ایک بیٹھنے کا انداز ہے، ایک بیٹھنے کا انداز ہے. 2 حالتوں کو القرفصاء کہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی زمین پر مکمل، ایک تو وہ ہے جو اکڑ بیٹھ جاتے ہیں، اکڑ بیٹھنے یعنی اپنے تلووں پر، اپنے پیروں پر ہی بیٹھنا اور پورا زمین تک بیٹھ جانا، جیسا ایکسرسائز کراتے وقت بٹھاتے ہیں تو وہ بالکل جیسے زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، دونوں پیروں کے اوپر اپنے پیر ہی ہوتے ہیں اور پورا زمین تک بیٹھ جاتے ہیں. اس کو بھی القرفصاء کہتے ہیں. اور اس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ آدمی زمین پر باضابطہ بیٹھا ہوا ہو لیکن اپنے دونوں پیروں کو قریب لے لے. جی یہ جو زانوں ہوتے ہیں نا، اپنے پیروں کے جو تھائز ہوتے ہیں، یہ تھائز آ کر بالکل پیٹ سے لگ جائیں اور اس طرح سے قریب سے اگر لے لیں تو اس بیٹھک کو بھی القرفصاء کہتے ہیں. اور القرفصاء کے اوپر اگر آدمی ہاتھ باندھ لے، یہ جو پیر قریب کر لیتے ہیں یعنی گھٹنے یہاں پر آ جاتے ہیں جب پورا پیر قریب کر لیتے ہیں، اگر اس کے اوپر اگر ہاتھ باندھ لے یا پھر پیٹھ کے پیچھے سے کوئی رومال دے کر اگر باندھ لے تو اس کو احتباء کہتے ہیں یا حبوہ کہتے ہیں. حبوہ کہیں یا احتباء کہیں. تو پیٹھ کے پیچھے سے رومال دے کر گھٹنوں کے سامنے سے اس طرح سے باندھ لیتے تھے اور سکون سے بیٹھ جاتے، دونوں ہاتھ فری رہتے تھے. اس طرح سے بھی بیٹھتے ہیں حبوہ. اور اگر رومال نہ ہو تو دونوں ہاتھ سے بھی اگر اپنے گھٹنوں کو پکڑ کر کوئی زمین پر بیٹھ جائے تو اس کو بھی حبوہ کہتے ہیں یا احتباء کہتے ہیں. یہ بیٹھک تھی القرفصاء. یہ القرفصاء یعنی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور گھٹنے قریب ہے لیکن ہاتھوں سے پکڑے ہوئے نہیں ہیں. القرفصاء ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں بعض علماء مزید یہ بھی تشریح کیے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سچویشن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور گھٹنوں کو اپنے قریب نہیں کھینچے تھے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشہد میں جس طرح سے بیٹھتے ہیں نا، تشہد میں اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے موڑ لیے تھے، اپنے دونوں ہاتھ کو دونوں بغلوں کے نیچے رکھ دیے اور کافی نیچے تک جھک گئے تھے. بعض علماء نے یہ کہا کہ کافی نیچے تک قبلہ رخ پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے ہاتھ رکھ کر کافی نیچے تک جھک گئے تھے. تو اس کو بھی یعنی بعض لوگ نے کہا کہ قرفصاء سے یہاں پر یہ مراد ہے، لیکن یہ کہنے والے بہت کم ہیں. اکثر علماء جو بیان کیے ہیں اور جو زیادہ عقل سے قریب ہے وہ یہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور اپنے پیروں کو بالکل قریب لے لیے تھے اور ذکر الہی میں مصروف تھے. یہ فجر کے بعد کا وقت تھا. تو کہتی ہیں وَهُوَ قَاعِدٌ الْقُرْفُصَاء. حضرت قیلہ بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں اس حالت میں دیکھی کہ وہ القرفصاء والے اسٹائل میں بیٹھے ہوئے تھے. قالت فلما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المتخشع فی الجلسة، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھی، کون؟ وہ جو بالکل خشیت الہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. یہ جو لفظ ہے نا، خشیت الہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا انداز یہ تھا. اس سے علماء نے یہ کہا کہ ایسے ہاتھ باندھ کر جھکے ہوئے تھے اور ان کا پیٹ جو ہے پورا تھائز تک لگ گیا تھا، اتنا جھک گئے تھے. اس جملے کو انہوں نے اس طرح سے تعبیر کیا. المتخشع فی الجلسة ارعدت من الفرق، جیسے میں ان کو اس حالت میں دیکھی، یعنی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی خشیت ان کے اوپر طاری ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. یعنی ان کا انداز ایسا نہیں تھا، ان کی سوچ میں تو یہ تھا کہ بھئی ایک علاقے کے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رعب دار انداز میں ایسا گردن اٹھا کے بیٹھے ہوں گے، کیا انداز ہوگا، سامنے خشم سب لوگ ہوں گے، یہاں سے وزراء بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ تخیل تھا. لیکن جیسا اجالا ہوا فجر کے بعد اور ایک نظر پڑی کہ ایک اللہ کا بندہ ہے اور پوری خشیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذکر میں مگن ہے، جیسا میں دیکھی تو میرے اوپر ایک رعب جیسی کافی ارعدت من الفرق، ڈر کے مارے میرے جسم میں کپ کپی آ گئی. جی میں مرعوب ہو گئی اور کپ کپی میرے اندر آ گئی. پھر وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمائے کہ اے مسکینہ سکون میں آ جا، علیک بالسکینہ جب فرمائے تو پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نارمل ہو گئی اس وقت. ٹھیک ہے.